سچر کمیٹی رپورٹ آئی اور اس میں کیا چیزیں فائنڈنگس تھی، آپ اس دور کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو اس کے بعد ڈیبیٹس ہوئیں، اس وقت ڈیبیٹس ہوئیں، کیا چیلنج تھا مسلمانوں کے سامنے یا کیا چیلنج ہے جو اب کنٹینیو رہا 2007 میں بھی 2014 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2014 کے بعد ہم پھر سے اس کو ایک ری ریڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی واٹ چینجڈ، بٹ ان 2007 یا بیفور 2007 اور بٹوین 2014 کیا چیلنج تھا جو مسلمان نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس کو کس طرح سے آپ نے دیکھا، کیا موبلٹی پیدا ہوئی اس کے آنے کی وجہ سے، کس طرح کے لوگ جڑے، کیا وہ سیریس انف ہوئے لوگ، میں سب کی نہیں، ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایز اے ہول کہ جب آپ دیکھا جائے کہ اس وقت جب مسلمان اپنے ایکسٹریم سیکیورٹی کرائسس سے گزر رہا ہے، اس کے باوجود بھی مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں، بٹ انڈیویجولس تو مجھے بہت سارے دکھتے ہیں، لیکن اوور آل مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ شاید لوگ اتنے زیادہ سیریس ہیں ایک ساتھ کام کرنے کے لیے، ابھی بھی وہ جو ڈفرینسز ہیں وہ غالب ہیں، یہ لگتا ہے مجھے، میں غلط ہو سکتا ہوں اس میں۔ جی نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سچر کمیٹی بنی کیوں، بائی دی وے اس کا آفیشیل نیم تھا پرائم منسٹرز ہائی لیول کمیٹی ٹو رائٹ اے رپورٹ آن سوشل اکنامک اینڈ ایجوکیشن اسٹیٹس آف دا مسلم کمیونٹی آف انڈیا۔ لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا لمبا نام کیسے لیا جائے گا، تو میڈیا نے بعد میں اس کا نام سچر کمیٹی ٹھیک رکھا۔ تو وہ بنی اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کو اس وقت یہ احساس ہوا کہ بھئی وہ تو جیت کر کے مسلمانوں کی ہی وجہ سے آئے تھے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کی پوزیشن تو ٹھیک ہے نہیں، ان کی ہیلپ ہونی چاہیے، ان کے لیے کچھ اسپیشل ہونا چاہیے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں مینڈیٹڈ ہے۔ ان کے ذہن میں کیوں آیا یہ اس ٹائم پہ؟ اس وجہ سے آیا کہ چونکہ اسی وقت تازہ رزلٹ نکلا تھا، اور رزلٹ میں وہ تمام ایکسپیکٹیشنز کے خلاف وہ جیت گئے تھے۔ جو میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا نیو یارک میں انڈین کونسل جنرل کے پاس، اور ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے اور رزلٹ آنے والے تھے دوپہر تک، تو صبح کی بات ہے یہ۔ تو اس وقت میں یہ بات چل رہی تھی، سب لوگ اس سے متفق تھے، میں بھی تھا متفق کہ وہ بی جے پی ہی دوبارہ آئے گی، اور لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مدد لینی پڑے کچھ پارٹیوں سے، لیکن جب رزلٹ نکلے تو پورا الٹا تھا رزلٹ۔ تو وہ گورنمنٹ نے ریئلائز کیا، نئی گورنمنٹ نے، کہ ہم چونکہ مسلمانوں کی وجہ سے جیت کر کے آئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں کچھ جینوئن کام کرنا چاہیے، اور چونکہ منموہن سنگھ صاحب تھے تو وہ جینوئن آدمی بھی تھے، تو وہ اس وجہ سے ان کے ذہن میں آئے، تو اس وجہ سے وہ یہ ہوا کہ پہلے اسٹڈی کر لو، ایک بیسک بیس بنا لو، اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کیا ڈسکشن تھا لوگوں کے سامنے کہ بھئی یہ چیلنجز ہیں، کیا انڈیویجول لیول پہ، ایکیڈیمک لیول پہ چیزیں آ رہی ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی ایسا یونیفائڈ کوئی وہ نہیں تھا، نہ کوئی احساس تھا، نہ ایک جنرل سے بات تھی، لیکن آئی ایم شیور کچھ لوگ جا کے ضرور ان سے ملے ہوں گے، وہ تو مجھے معلومات نہیں ہے کہ کون لوگ جا کے ان سے ملے اور کہا کہ یہ بنائیے کمیٹی۔ پر میں تو اس وقت آگرہ میں کمشنر پوسٹڈ تھا، تو مجھے تو بلا لیا گیا تھا کہ بھئی اس میں او ایس ڈی کیسے سے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اونلی آئی کیم ٹو نو کہ بھئی یہ کام ہونا ہے۔ تو اس کے پہلے ایسا کوئی ملک کے اندر کچھ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک اچھا خوشی کا ماحول تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم ہماری پسند سے، ہماری مدد سے گورنمنٹ بنی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو اچھا کرنا چاہیے ان کو۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو پورے جو میں نے ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا شروعات میں، پورا 1947 سے لے کر کے تب تک جو ہے وہ کوئی ایسا سسٹمیٹک باقاعدہ اسٹڈی کر کے مسلمانوں کے لیے کچھ کام کرنا اور ان کا حق انہیں دینا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ انڈیویجول کے ذریعے کچھ اپنا تھوڑا سسٹمیٹکلی نہ گورنمنٹ نے کیا، نہ کمیونٹی نے خود کیا اپنے لیے۔ کچھ تنظیمیں ضرور ہیں، جمعیت العلماء، جماعت اسلامی وغیرہ، یہ سب تنظیمیں ہیں، انہوں نے کچھ کام کیا، لیکن باقاعدہ پرابلمس کو اسٹڈی کر کے اور پرابلمس کو ڈائگنوز کر کے اور ان کو سوچ سمجھ کر کے ان کا سلوشن نکالنا، ہولسٹکلی نہیں دیکھا گیا۔ ہاں، مثلاً یہی آپ دیکھیے کہ سول سروسز میں یا کسی بھی کمپٹیشن میں بیٹھنے کا یا بچوں کو بٹھانے کا کوئی نظام 1947 کے بعد کئی دہائیوں تک تھا ہی نہیں۔
थोड़ा थोड़ा सा ये भी है 1991 में आकर, वो भी 4 दहाइयाँ पूरी हो गई। 1991 में आकर के तब वो हमदर्द में स्टडी सर्कल बना था, और उससे कुछ काम अच्छा शुरू हुआ था। और उसके बाद फिर जब सच्चर कमेटी आ गई और वो रिपोर्ट आ गई, और ये हो गया कि वह मुसलमान सबसे पीछे हैं हर मैदान में, और उसकी वजह ये है कि चूंकि गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन उनका कम है, तो रप्चर हुआ है। तो उसके बाद फिर जहनों में आने की बात शुरू हुई। तभी हमने भी ज़कात फाउंडेशन तो 97 से चल रही थी, लेकिन उसमें फिर हमने सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कायम किया, और उसमें कामयाबी है, अल्लाह का शुक्र है। फिर और भी लोगों ने काम किया उसके ऊपर। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जामिया मिलिया ने भी ये काम शुरू कर दिया, फिर कुछ दिनों बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये काम शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने पिकअप किया जाना। अलीगढ़ में मैं उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का और कोर्ट का मेंबर था, वहाँ ये बात मैंने उठाई डीसी में कि भाई जो यहाँ पर अलीगढ़ में सेंटर है, बहुत पुराना सेंटर था, लेकिन कामयाबियाँ बहुत कम होती। तो फिर मुझसे वाइस चांसलर ने ही कहा, जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब थे वाइस चांसलर, कि आप ही करिए, इसको संभालिए, देखिए क्या करना है। स्टडी किया, कुछ थोड़ा उनको बताया कि यहाँ ये इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। इस बीच में उनका टेन्योर भी ख़त्म हो गया था। बहरहाल तो वही ऑन गोइंग प्रोसेस है।